ماہنامہ سلطان الفقر لاہور شمارہ جولائی 2026 مضمون مومنین کی صفت بنیان مرصوص تحریر مسز فاطمہ برہان سروری قادری۔ سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا صرف اقرار باللسان نہیں کرتا بلکہ تصدیق قلب کے ساتھ اللہ کو ایک مانتا ہے اور باطل کے خلاف ڈٹ جاتا ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جو نفسانی اور دنیاوی خواہشات کو باطل سمجھے، روحانی طور پر اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرے اور ظاہری و باطنی دشمنوں کے خلاف قوی ہو جائے۔ قرآن کریم میں جا بجا مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک بنیان مرصوص ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الصف کی آیت نمبر 2 تا 4 میں ارشاد ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو ظلم کے خاتمے اور حق کی مدد کے لیے اس کی راہ میں یوں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ سیاق و سباق: اس آیت کا سیاق و سباق یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جہاد کی فرضیت سے پہلے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اللہ تعالیٰ وہ عمل بتاتا جو اسے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تاکہ ہم اس پر عامل ہوتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کی کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل میرے نزدیک ایمان ہے، جو شک و شبہ سے پاک ہو اور بے ایمانوں کے خلاف مضبوطی سے ڈٹ کر جہاد کرنا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک قرآن کریم کی یہ آیت اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے تب نازل ہوئی جب احد والے دن لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر جلد 5۔ یعنی یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اگرچہ اس کی راہ میں مشکلات کے پہاڑ بھی آ جائیں تب بھی وہ سیسا پلائی دیوار بن کر ان کے خلاف جہاد کرتا ہے، اور اللہ ایسے ہی مومنوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے برعکس منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے قول و فعل میں تضاد کرتا ہے اور آزمائش کے وقت بھاگ جاتا ہے۔ موجودہ دور کے مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس اس ضمن میں فرماتے ہیں، مومن کبھی جنگ کی خواہش نہیں کرتا، لیکن جب اس پر مسلط کر دی جائے تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے۔ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا تھا، دشمن کے ساتھ جنگ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت کی دعا کرو، البتہ جب دشمن سے مقابلہ ہو ہی جائے تو پھر صبر و استقامت کا ثبوت دو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2967 2966۔ بنیان مرصوص کی اصطلاح۔ الرص کے معنی تعمیر کو ایک دوسرے کے ساتھ پیوست اور مستحکم کرنے کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پتھر کو پتھر پر رکھ کر پتھریاں اور روڑیاں ملا کر گارا ڈالنے کو اہل مکہ رصاص کہتے ہیں۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ بنیان مرصوص کے معنی مستحکم کے لیتے ہیں، یہ کنایا ہے جنگ میں کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر چلنے کا۔ بحوالہ کمالین ترجمہ و شرح تفسیر جلالین جلد 6۔ بنیان مرصوص 2 عربی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ بنیان کا مطلب ہے عمارت، مکان یا تعمیر۔ یہ لفظ بنا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بنیاد یا جڑ۔ مرصوص عربی زبان میں سیسا پلائی ہوئی، مضبوطی سے جڑی ہوئی یا باہم پیوست ہونے کو کہتے ہیں۔ ان دونوں الفاظ کو قرآن مجید کی اصطلاح میں دیکھیں تو اس سے مراد سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی ایسا ناقابل شکست اور آہنی اتحاد جو دشمن کے سامنے متزلزل نہ ہو اور ایک مضبوط دیوار کی طرح ڈٹ جائے۔ احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کرے، ثواب کی نیت سے مجاہدین کے ہمراہ جہاد میں شریک ہو، پھر دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے اور وہ لڑتا رہے
حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہ بیان قرآن کریم میں موجود ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف باندھ کر، گویا وہ عمارت ہیں رانگا پلائی یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ باوالا المستدرک حدیث نمبر 2446 2446۔ دشمنوں کے خلاف لڑنے کو جہاد کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری اپنی تصنیف الجہاد الاکبر میں فرماتے ہیں، جہاد و مجاہدہ کا معنی ہے دشمن سے مدافعت کرتے ہوئے اپنی قوت و طاقت اور صلاحیت کو استعمال کرنا۔ جہاد کی 3 اقسام ہیں، ظاہری دشمن کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد اور نفس کے خلاف جہاد۔ یہ تینوں اقسام ارشاد ربانی میں شامل ہیں، جیسا کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ ترجمہ، اور خاتمہ ظلم، قیام امن اور تکریم انسانیت کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 72 میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرو جس طرح تم اپنے دشمن کے خلاف جہاد کرتے ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غازیوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جہاد اصغر یعنی جہاد بالسیف سے جہاد اکبر یعنی جہاد بالنفس کی طرف لوٹ کر آنا مبارک ہو۔ عرض کیا گیا، جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ تعلیمات حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصانیف میں طالبان مولا کو تلقین کرتے ہیں کہ طالب مولا وہ ہے جو دشمنوں کے خلاف جنگ لڑتا ہے۔ اس کے دشمن کون ہیں؟ نفس، دنیا اور شیطان۔ یہ 3 ایسے دشمن ہیں جو ہر طرح کے حیلہ حجت سے کام لیتے ہوئے طالب کو حق کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کیا ہے، شیطان کیا ہے اور دنیا کیا ہے؟ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے اور دنیا دونوں کی ماں ہے جو ان دونوں کی پرورش کرتی ہے۔ بہوالا عین الفقر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، باہو نفس را سگ گفت سگ بانی مکن، تابع شیطان شیطانی مکن۔ اے باہو، نفس کو کتا کہا گیا ہے، اس کتے کو مت پال اور شیطان کے تابع ہو کر شیطانی نہ کر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یاسین آیت نمبر 60، علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ طالب مولا کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس کافر ہے۔ نیند ہو یا بیداری نیند ہو یا بیداری، مستی ہو یا ہوشیاری، ہر حال میں اس نفس سے دشمنی اور جنگ جاری رکھے کہ یہ جان کے اندر چھپا ہوا چور اور دشمن ہے اور راہ حق کا راہزن یعنی لٹیرا ہے اور نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس کی طرف سے کبھی مطمئن نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، نفس کی مخالفت سے مراد نفسانی خواہشات یا خصائل بد کی مخالفت ہے، جیسا کہ حسد، کینہ، تکبر، چوری، شہوت، کثرت مال کی خواہش وغیرہ۔ طالب مولا کو جہاں نفس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر لڑنا پڑتا ہے، وہاں ایک اور دشمن بھی ہے اور وہ دنیا ہے۔ دنیا سے مراد خواہشات دنیا ہے۔
سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس اپنی تصنیف مبارکہ شمس الفقراء میں دنیا کے متعلق فرماتے ہیں، ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ کی یاد سے ہٹا کر اپنی طرف مشغول یا متوجہ کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی محبت کو طالب مولا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا اور اہل دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے۔ راہ فقر میں جہاں دنیاوی خواہشات کو زیر کرنا پڑتا ہے، وہاں طالب دنیا بھی طالب مولا کی راہ کا کانٹا ہوتے ہیں۔ بلکہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے راہزن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کا مقصد طالبان مولا کو ان کی منزل پر پہنچنے سے روکنا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الناس میں شیطان کے وسوسوں اور طالب دنیا جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ چنانچہ سورۃ الناس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ، وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ قرب دیدار میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایسے طالبوں کے متعلق فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ موجودہ دور میں کوئی بھی ولی کامل ایسا نہیں جو دست بیعت اور تلقین و ارشاد کے لائق ہو، تو سمجھ لو یہ شیطانی ہیلا اور نفس کا فتنہ و فساد ہے۔ ایسا کہنے والے انا و ہوس کے مارے لوگ طالب مولا کو معرفت اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ جاسوس، رازن، ڈاکہ زن، غیبت گو اور عیب جو ہوتے ہیں، اگرچہ ظاہر میں وہ عالم ہی کیوں نہ ہوں لیکن باطن میں جاہل ہیں۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف مبارکہ عین الفقر میں فرماتے ہیں، طالب دنیا دو حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یا وہ منافق ہوگا یا ریاکار۔ دنیا شیطان ہے اور طالب دنیا شیاطین ہے۔ طالب مولا کے لیے طالب دنیا یعنی راہزن اور ڈاکو کی پہچان بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اپنے ہی رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی شکل و صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ وسوسوں کے تیر چلا کر طالب حق کو گمراہ کرتے ہیں۔ ظاہری و باطنی دشمنوں کے خلاف بلند ہمت، وفا شعار اور استقامت پسند طالب ہی لڑ سکتا ہے۔ ایسا ہی طالب مجاہدہ کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اس باطنی جہاد میں طالب پر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دشمن چاروں طرف سے حملہ کرتے ہیں۔ اندر کا دشمن یعنی نفس اور دنیا دونوں مل کر مسلسل خواہشات کے زہر آلود تیر طالب کے باطن میں برساتے ہیں۔ طالب دنیا جو اپنے ہی عزیزوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی راہ فقر سے دور کرتے ہیں یا مرشد کے خلاف بدگمان کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں جو اپنا باطنی کلام مضبوط رکھتے ہیں، یعنی اپنا بھروسہ مرشد کامل پر قائم کرتے ہیں اور راہ فقر چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ استقامت کے ساتھ مجاہدہ یعنی ڈیوٹی کو جاری رکھتے ہیں، وہ ضرور بالضرور آزمائشوں میں سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں۔ طالب مولا کو ان آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اس کے تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے۔ یہی مجاہدہ حق و باطل میں تمیز سکھاتا ہے، لوگوں کی پہچان سکھاتا ہے، اور یہ دنیا تو ہے ہی آزمائش۔ اس کے متعلق اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2۔ ترجمہ، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف ان کے اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، سو یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور آزمائش کے ذریعہ نمایاں فرما دے گا۔ جو دعویٰ ایمان میں سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ یعنی اس نے نبیوں کو، ولیوں کو، محبوبین کو بھی آزمایا ہے۔ اسی لیے اس راہ یعنی فقر پر جو چل نکلتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور ہر لمحہ مجاہدہ میں گزارنا پڑتا ہے، اور باطنی جہاد یا جہاد بالنفس میں جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ جان، مال اور اولاد کی آزمائش ہے۔ انہی کی آزمائش میں صف بستہ ہو کر نفس کے خلاف لڑنے والے دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ الرسالۃ الغوثیہ میں اللہ تعالیٰ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، اے غوث الاعظم، مجاہدہ و مشاہدہ کے سمندروں میں سے ایک سمندر ہے جس میں واقف زندگی بسر کرتے ہیں، اور جو کوئی مشاہدہ کے سمندر میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ مجاہدہ اختیار کرے، کیونکہ مجاہدہ مشاہدہ کا مغز ہے۔ اے غوث الاعظم، جس نے میرے لیے مجاہدہ اختیار کیا بس اس کے لیے میرا مشاہدہ ہے، خواہ وہ اسے چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو۔ اے غوث الاعظم، جو میرے مجاہدہ سے محروم ہے اس کے لیے میرے مشاہدہ کی طرف کوئی راہ نہیں۔ اے غوث الاعظم، طالبوں کے لیے مجاہدہ ایسے ضروری ہے جیسے ان کے لیے میں۔ طالب ان دشمنوں کے خلاف بنیان مرصوص یعنی سیسا پلائی دیوار کیسے بن سکتا ہے؟ قرآن کریم میں ظاہری و باطنی دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر لڑنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اسی کو مومنین کی صفت اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کہا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا طالب از خود ان دشمنوں کے خلاف لڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے مرشد کامل اکمل کی رہبری از حد ضروری ہے۔ وہی اس کافر نفس اور رازن دنیا کی چالوں اور سرکشی سے بچا کر طالب کو دارالامن میں لے جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بارہا مرشد کامل اکمل کی رہبری کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا، ان دشمنوں کے خلاف ذکر و تصور اسم الذات طالب کو ایک مضبوط کلا فراہم کرتا ہے۔ جب طالب کا باطن پاک و مطہر ہوتا ہے اور غیر اللہ کی محبت اور خوف دل سے نکل جاتا ہے، صرف تب ہی طالب مولا دشمن کے خلاف مضبوط ہو سکتا ہے۔ ذکر و تصور اسم الذات سے طالب کا نفس کمزور ہو جاتا ہے اور دل سے غیر اللہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر ابن العربی میں اس آیت کی تفسیر ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، ترجمہ، یقیناً اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، میں بیان ہوا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جان لڑا دینا اللہ تعالیٰ کی محبت میں خلوص نفس کے وقت ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہوگی۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی ذات سے محبت کرتا ہے تو یہ اصلی شرک ہے۔ بحوالہ تفسیر ابن العربی۔ صف بستہ ہو کر لڑنے سے کیا مراد ہے؟ صف بستہ ہو کر لڑنا دراصل مسلمانوں کے اتحاد کی علامت اور مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ میدان جنگ میں دشمنوں کے خلاف ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان کے ساتھ یا ایک مسلم ملک کا دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ جڑ جانا، متحد ہو جانا، اس طرح کی گویا مضبوط دیوار ہوں۔ سورۃ الصف کی مذکورہ آیت میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ صف بستہ ہو کر دشمنان اسلام کے خلاف لڑیں، یعنی اتحاد کو لازمی پکڑیں، پھر ہی مسلمان قوی ہوں گے اور پوری دنیا پر غلبہ پائیں گے۔ آج کے موجودہ دور میں غیر اسلامی طاقتوں کے خلاف مسلمانوں یا مسلم ممالک کا اتحاد ناگزیر ہے۔ تفسیر روح البیان میں صف بستہ ہو کر لڑنے کے متعلق بیان ہوا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے کہ دشمن کی جنگ میں جو صورت میسر آئے عمل میں لاؤ، لیکن صف بندی کو اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ میں صف سے نکلنا حوائج ضروریہ کے سوا ناجائز ہے، یا وہ جسے امام یعنی حاکم وقت پیغام رسانی کے لیے کہیں بھیجے یا اس کی طرف منتقل کرنا ہو جس میں زیادہ فائدہ محسوس ہو۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صف بستہ ہو کر بنیان مرصوص بامانہ مضبوط عمارت، گویا وہ رانگا پلائی ہوئی ہے، اس سے ثابت قدمی مراد ہے۔ مارکہ جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے چسپاں ہو جائے گویا رانگا پلائی دیوار ہو۔ یہ فرا کا قول ہے، کہا جاتا ہے تراسو فی الصلاۃ، یعنی نماز میں مل کر کھڑے ہو۔
جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں مل کر کھڑے ہو تاکہ تمہارے میں شیطان خلل انداز نہ ہو۔ بحوالہ تفسیر روح البیان۔ صف بندی کی اہمیت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی صفیں درست کرواتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اپنی صفیں سیدھی رکھو اور اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث شریف 972 972۔ معزز سامعین کرام، یہی اصول میدان جنگ میں سب سے اہم ہے۔ اگر سپاہیوں کی صفوں میں نظم و ضبط نہ ہو اور وہ ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہوں تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور باہمی اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ صف بستہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ سب کا رخ اور مقصد ایک ہی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 481 481۔ جس طرح دشمنوں کے خلاف ظاہری اتحاد ضروری ہے، اسی طرح نفس کے خلاف باطنی اتحاد بھی ضروری ہے، یعنی غیر اللہ کو دل سے نکال کر اللہ کے ساتھ ایک ہو جانا، متحد ہو جانا۔ اگر دل میں غیر اللہ آ جائے تو اللہ کے ساتھ باطنی تعلق قائم نہیں رہ سکتا اور نفس و شیطان جیسے دشمن بآسانی طالب کے دل پر حملہ آور ہو سکیں گے۔ باطنی اتحاد یا توحید کیا ہے؟ اس کے متعلق حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توحید یہ ہے کہ بندہ حق تعالیٰ کے حضور ایک ایسا جسم بن جائے کہ اس میں اپنے نفس کے تصرفات فنا ہو جائیں اور توحید کے سمندر اور حق تعالیٰ کے احکام قدرت کے جاری ہونے میں صرف حق تعالیٰ کا تصرف ہی کار فرما ہو، اور وہ حق تعالیٰ کے حقیقی قرب میں اور اس کی توحید سے پوری طرح آگاہ ہو جانے کی وجہ سے اپنے احساس اور ارادے سے اس طرح بے خبر ہو جائے کہ وہ صرف حق تعالیٰ کو پکارے اور صرف اسی کی دعوت کا جواب دے۔ یہ اس طرح ہو جائے گا کہ گویا بندے کی آخری حالت اس کی پہلی حالت کی طرف راجع ہو، یعنی یوں ہو جائے جیسے وجود میں آنے سے پہلے تھا۔ بحوالہ کشف المحجوب۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنیان مرصوص جیسی عظیم صفت کے معنی کو اپنے اس شعر میں سمو دیا ہے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کو بول بالا ہو، تمام اسلامی طاقتیں متحد ہو کر کفر و باطل کا خاتمہ کریں۔ اللہ پاک تمام عالم اسلام اور راہ فقر کے تمام طالبان مولا کو بنیان مرصوص کا حقیقی مقصد سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے، آمین۔